هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، قرآن کریم فرقان حمید ہدایت کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو کچھ لازم قرار دیا، وہ ساری ہی باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین، احکامات، ترغیبات، قرآن کریم فرقان حمید ہماری زندگی کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ویسے تو بہت سارے موضوعات پر بات ہوتی ہے، لیکن ایک بڑا اہم موضوع ہے احکامات، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ فرامین جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے یا باز رکھا ہے، ان کاموں کے حوالے سے جن کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے۔ تو ایسے آیات کو آیات احکام کہتے ہیں۔ ہم اس پروگرام کے اندر آیات احکام کی تفسیر سنتے ہیں، اور آج بھی ہم نے آیات احکام میں سے ایک آیت مبارکہ کی تفسیر کا انتخاب کیا ہے، اور چونکہ ہم تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں اور سورہ مائدہ اس وقت ہمارے مطالعے میں ہے، سورہ مائدہ کی آیات احکام کو ترتیب کے ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج انتخاب کیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 58 کا 58 کا۔ آئیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کن کن نکات پر گفتگو ہوگی، آئیے فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 58 کے تحت بیان کیے جانے والے اہم نکات۔ نمبر 1، آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ نمبر 2، اذان کا ذکر قرآن پاک میں کہاں کہاں ہے اور اذان کی حیثیت و حکم کیا ہے۔ نمبر 3، عبادت کی تعظیم ہر مسلمان کے لیے لازمی امر ہے۔ نمبر 4، عبادت میں رکاوٹ ڈالنے کی مذمت قرآن کریم نے کئی مواقع پر بیان کی ہے۔ نمبر 5، بد نصیب لوگ عبادت کی توہین کس انداز میں کر بیٹھتے ہیں، اس کی کچھ مثالیں۔ نمبر 6، لا یعقلون کہے جانے سے کیا کچھ نکات ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آئیے بڑھتے ہیں آیت مبارکہ کے اس آیت مبارکہ کے مضامین کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ چونکہ اس آیت مبارکہ کے جو بنیادی مضامین ہیں، ان بنیادی مضامین کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جب نماز کے لیے بلایا جائے تو کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ تمسخر اڑاتے تھے، کھیل کود کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ شان نزول بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب اذان کا حکم آیا، اچھا اذان جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں جو زندگی نبی اکرم علیہ السلام نے گزاری، اس وقت اذان نہیں تھی۔ اذان یکم ہجری سے
رائج ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں نمازیں تو پڑھی گئیں، نمازوں سے پہلے الصلاۃ جامعہ کے الفاظ کہے جاتے تھے۔ جب اذان شروع ہوئی مدینہ منورہ میں تو چونکہ اذان جو ہے ایک بند کمرے میں ہونے والا عمل نہیں ہے، بآواز بلند دی جاتی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اونچے مقام سے دی جائے۔ تو جب یہ آواز، اذان کی آواز غیر مسلموں تک گئی، ان میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، انہوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کی۔ کسی نے کہا کہ جناب آپ تو کہتے ہیں میں نبی ہوں، اور جب آپ نبی ہیں تو نبیوں والا طریقہ کیوں آپ میں نہیں پایا جاتا؟ دیگر جو انبیاء ہیں ان کے ہاں بھی عبادات تھی، یہ عمل ان کے ہاں تو نہیں تھا۔ اگر یہ عمل بہتر ہے، اس میں کچھ خیر کا پہلو ہے، تو پھر یہ پہلے کیوں نہیں تھا؟ ایک ان کا یہ اعتراض تھا۔ پھر مذاق اڑاتے تھے، وہ ایک الگ پس منظر ہوا کرتا تھا، اور پھر مذاق اڑانے میں بھی طرح طرح کے انتہائی سخت الفاظ کہا کرتے تھے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ بعض تو یہاں تک کہتے من این لکا سیاہ مثل سیاہ العیر، یہ اونٹ کی آواز تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور ایک نصرانی کا واقعہ مفسرین نے بیان کیا کہ جب اذان کے اندر کلمات کہے جاتے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ بدبخت شخص کہتا کہ حرق الکاذب، جھوٹ بولنے والا آگ میں جل جائے۔ جب بھی اذان کہی جاتی اس کا یہی طرز عمل ہوا کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس کا نوکر رات کے وقت آگ لے کر آیا۔ آج ہم ان گھروں میں رہتے ہیں جہاں گیس سے چولہے جلتے ہیں، تو آگ لانا اور اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے پرانے وقت کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب لکڑیاں گیلی ہیں، لکڑیاں جو ہیں وہ آگ نہیں پکڑ رہی، تو پڑوسی سے آگ مانگی جاتی ہے، ذرا آگ دیجیے گا۔ تو یوں آگ جو ہے وہ باقاعدہ مانگی جاتی تھی۔ تو وہ آگ لے کر آیا، کچھ جلتے ہوئے کوئلے لے کر آیا ہوگا، جلتی ہوئی کوئی چیز لے کر آیا ہوگا، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سے شعلے بھڑک اٹھے، چنگاریاں بلند ہوئیں، اور وہ نصرانی جو مؤذن کو یہ کہا کرتا تھا کہ جھوٹا جل جائے، آج اس کا پورا گھر جل گیا اور وہ خود جو ہے جل کر ہلاک ہو گیا۔ تو محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب تم نماز کی طرف بلاؤ، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو کفار کا، بدبخت لوگوں کا یہ معمول ہے کہ جب تم بلاتے ہو تو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عقل نہیں ہے۔ قرآن کریم کی فصاحت، بلاغت، ایجاز اور اعجاز وہ باتیں ہیں جو اعلیٰ درجے کی صفات ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ایک بات کے اندر نہ جانے کتنی باتیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ اب اسی آیت مبارکہ کو دیکھیے، کہا گیا کہ جی جب تم نماز کے لیے ندا کرتے ہو، یعنی نادیتم جو ہے ندا سے نکلا ہے، نماز کے لیے بلاتے ہو، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ کفار یوں 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 کرتے ہیں۔ یہاں سے مفسرین نے اور علماء نے ایک نقطہ بیان کیا کہ جو اذان ہے اس کا جو ثبوت ہے صرف حدیث سے نہیں ہے، اس کا ثبوت جو اصل ماخذ اس کا ثابت ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ایک تو یہی سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ آیت نمبر 58 اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ اذان بھی ایک اہم کام ہے، اسی لیے اس اذان کا جو احترام نہیں کیا گیا، اس کا جو مذاق اڑایا گیا، جو اس پر تمسخر اڑایا گیا، اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کی مذمت بیان کر رہا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اشارتاً اور مختصر پیرائے میں اذان کا ثبوت موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اذان کا ثبوت ملتا ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، نماز کے لیے بلایا جائے، تو نماز چونکہ اللہ کا ذکر ہے تو نماز کی طرف بڑھو، پیش قدمی کرو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اسی آیت مبارکہ سے فقہاء نے وہ حکم بیان کیا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے، یہ فعل ناجائز ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں سورہ جمعہ میں آیت نمبر 9 ہے سورہ جمعہ کی، اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو اذان ہے وہ دی جاتی ہے، پھر نماز کی صحیح کی جائے گی، نماز کی تیاری کی جائے گی، کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جس سے نماز کی طرف بڑھنے سے اعراض بڑھتا جائے، غفلت کا پہلو پایا جائے۔ صحیح الی الجمعہ کرنا واجب ہے، اس کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے۔ تو یہ دوسری آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر اذان کا تذکرہ موجود ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اسلوب ہے۔ وہ اسلوب یہ ہے کہ قرآن پاک ہمیں بار بار اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جو وحی کا مرکز ہے وہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ آپ کے قلب اطہر پر وحی نازل ہوتی ہے۔ قرآن نے اذان کا تذکرہ تو کر دیا، اذان ہے کیا، کس انداز پر دی جائے گی، اس کی تفصیل قرآن میں نہیں بلکہ صاحب قرآن نے یہ تفصیل بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ ہو، قرآن حکم تو دیتا ہے لیکن اس کی تفصیل صاحب قرآن بیان فرماتے ہیں۔ قرآن پاک نماز پڑھنے کا تو حکم دیتا ہے لیکن نماز کے فرائض، نماز کی حیت، نماز کا انداز نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید عبادات کا حکم تو دیتا ہے لیکن ان عبادات کی کیفیت، ان کی نوعیت، ان کی شرائط، ان کے مفسدات، یہ تمام کی تمام وہ باتیں ہیں جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ اسی لیے ہم قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی کے بھی محتاج ہیں، اور دین کے جو دلائل ہیں صرف قرآن واحد دلیل نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ بھی بطور دلیل کے ہم اس کو لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کہہ لیجئے یا قرآن و حدیث کہہ لیجئے، یہ عظیم سرچشمے ہیں۔ اور یہاں میں اپنے ناظرین کو متنبہ کرنا چاہوں گا کہ ویسے تو ہمارے فقہاء نے ہمیشہ یہ لفظ لکھا ہے کہ قرآن و سنت، لیکن دور جدید کے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سنت کا ایک اختراعی معنی بیان کیا ہے، ایک ایسا معنی بیان کیا ہے جو آج تک امت مسلمہ میں سے کسی نے بیان نہیں کیا، کہ جناب سنت تو کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول و فعل کو، ان کی باتوں کو، اور اس طبقے کے لوگ قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں لیکن سنت سے مراد کچھ اور لیتے ہیں، اور حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ جی حدیثیں جو ہیں اس سے دین ثابت نہیں ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن پاک اجمال کے طور پر بہت ساری باتوں کو بیان کرتا ہے اور اس کی تفصیل احادیث مبارکہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، بات اذان کی چل رہی ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اذان جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اذان ہے کیا۔ اذان جو ہے، جو 5 وقتہ نمازیں ہیں بشمول جمعہ کے، اس کے لیے اذان دینا سنت موقدہ ہے لیکن قریب و واجب ہے۔ اذان جو ہے قریب و واجب ہے، اگر یعنی واجب ہی کا حکم ہے، اگر اہل محلہ اذان نہیں دیں گے تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ گناہ گار ہوں گے۔ اور فقہاء نے اس آیت مبارکہ سے ایک اور مسئلہ اخذ کیا۔ فقہاء فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ ارشاد نہیں فرمایا اذا نادیتم الی الجماعت کہ جب جماعت کھڑی ہونے لگے اذان دی جائے اس کے لیے تو پھر یوں معاملہ ہوتا ہے، بلکہ یہاں اذان کی جو نسبت ہے وہ نماز کی طرف کی گئی ہے۔ کوئی شخص ایسے علاقے میں ہے جہاں اذان نہیں ہوتی، مطلب سفر کر رہا ہے، جنگل میں اس نے قیام کیا ہے، وہاں اذان دینے والا کوئی نہیں تھا، اب اس نے نماز پڑھنی ہے، یہ شخص بھی اب اذان کہہ کر نماز پڑھے گا۔ البتہ ایسی جگہ ہے جہاں اذان کی آواز آتی ہے تو وہاں اذان کہنا ضروری نہیں ہے، تو تنہا نماز پڑھنا ہو وہاں بھی اذان کے مواقع موجود ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہو جس طرح کے مساجد میں 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اذان جو ہے وہ شاعر اللہ ہے، دین اسلام کی ایک پہچان ہے، ایک نشانی ہے، ایک ایسا عظمت والا کام ہے کہ جو دین اسلام کی پہچان ہے۔ اذان جو ہے وہ کس طرح رائج ہوئی؟ ایک موقع پر تبادلہ خیال ہوا، پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے مشورہ فرمایا، کسی نے رائے دی کہ جناب ناقوس بنا لیتے ہیں، کسی نے کہا کہ سنگ لے لیتے ہیں، اس کے ذریعے اعلان کیا جائے گا۔ اسی اثنا میں جب رات ہوتی ہے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں، اور کوئی تلقین کرنے والا انہیں تلقین کر رہا ہے کہ نماز کے لیے اس طریقے سے بلایا جائے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کلمات سنتے ہیں، اذان کے کلمات۔ صبح ہوتی ہے، فجر کے وقت پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور انہیں بتاتے رہو ایک ایک کلمہ کر کے، اور یہ وہ اذان دیتے رہیں گے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کلمہ کر کے بتاتے گئے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مطابق اذان دیتے چلے گئے۔ جب مدینہ منورہ کی فضاؤں میں اذان کے کلمات گونجے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اپنے گھر میں تھے دوڑے دوڑے آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آج اذان دی گئی اور جن کلمات کے ساتھ دی گئی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ اور ویسے تو مسلمانوں نے پہلی مرتبہ اس طور پر یہ فعل دیکھا تھا، لیکن رسول اکرم علیہ السلام کے لیے یہ فعل نیا نہیں تھا۔ جب آپ سفر معراج پر گئے اور مسجد اقصی پہنچے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سب سے پہلے اذان دی، اور اس اذان میں بھی یہی کلمات تھے۔ تو اذان پہلی مرتبہ نبی اکرم علیہ السلام نے وہاں دیکھی، اور اس کے بعد پھر یوں آپ کو اشارہ ملا اور اذان رائج کی گئی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا ثبوت صرف خواب سے ہے، بلکہ قرآن پاک نے بھی اذان کو بیان کیا ہے۔ یکم ہجری کے اندر اذان رائج ہوئی، اور اذان جو ہے ایک اعلان ہے، ایک بلانا ہے، اور اذان کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل ہے، اس کا تعلق صرف جماعت سے ہے کہ اگر جماعت سے نماز پڑھی جائے گی تو اس سے پہلے اقامت بھی کہی جائے گی۔ اور اذان جو ہے جہاں نماز کے لیے سنت ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے اور ایک طرح سے واجب ہے، وہیں کچھ ایسے اور مواقع بھی ہیں کہ جہاں اذان دینا بہتر ہے۔ علماء نے ان مواقع کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کہیں آگ لگ جائے بچے کے کان میں، کوئی مسافر راستہ بھول جاتا ہے، مرغی والے کے کان میں اذان دینا، میت کو دفن کر کے قبر پر اذان دینا۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ غمگین تھے، تو نبی اکرم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو فرمایا، اے علی اپنے کان میں کسی سے اذان کہلوا لو۔ تو اذان مصائب و آلام کو دور کرنے کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ کورونا کے وبا کے دوران آپ نے دیکھا کہ علماء اہل سنت کی ہدایت اور رہنمائی کے نتیجے میں اذان دی گئی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی اس کی ترغیب دلوائی، اور مسلمان روزانہ ہی اذان دیتے رہے۔ اور کئی چینلز جو ہیں وہ آج تک، یعنی صرف مدنی چینل پہ ہی نہیں
بلکہ دیگر کئی چینلز پر دیگر چینل پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ یعنی اطلاعات ہیں کہ اذان دی جاتی ہے آج تک، تو آج تک یہ اذان دی جا رہی ہے اور آپ فرق ملاحظہ فرما لیں۔ دنیا حیران ہے، جناب فلاں ملک کے اندر کورونا تھمنے کا نام نہیں لے رہا، پاکستان میں کیا ہو گیا؟ تو اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن جو قرائن ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بزرگوں کی دعائیں ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں لوگ اذان دے رہے ہیں، اذان سن رہے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے اس وبا کا خاتمہ فرمایا ہے، اور کچھ نہ کچھ موجود ہے، لیکن وہ نہیں ہے کہ جناب یہ وبا عام ہو چکی ہے اور گھر گھر میں پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو محفوظ رکھا، اور مزید اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس آیت مبارکہ سے جہاں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اذان ایک عمل ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کن مواقع پہ دی جاتی ہے، کیا اس کا پس منظر ہے، اور قرآن پاک سے ثابت ہے، وہیں پر ہمیں جو دوسری بات سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت جو ہوتی ہے اس کی تعظیم کرنا انتہائی ضروری ہے، اور عبادت کے تعلق سے اس کی تعظیم کرنے کا حکم قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مواقع پر دیا ہے۔ یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ جناب یہ یہود و نصارہ جو ہیں اذان کے وقت تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اتخذوها ہزوا، انہوں نے ٹھٹھا بنا لیا ہے، ولعبا، کھیل بنا لیا ہے، یعنی اذان ہوتی ہے اور یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جو مذمتی پیرایا ہے، اس بات کی تنبیہ ہے کہ اذان جو ہے عبادت ہے، احترام کے لائق ہے، اس کا احترام کیا جانا ضروری ہے۔ تو صرف اذان ہی نہیں، کوئی بھی عبادت ہو، اس عبادت کے کم از کم دو حق ہیں۔ ایک حق یہ ہے کہ اس عبادت کو ادا کیا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس عبادت کی تعظیم کی جائے۔ اب مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوتا ہے، تو نماز کے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز ادا کی جائے، اور نماز ادا کرنے والے نماز ادا بھی کرتے ہیں، لیکن جس نے ادا نہیں بھی کی یا جو ادا کر رہا ہے، نمازی ہو یا بے نمازی ہو، کسی کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ نماز کی تعظیم کے خلاف کوئی بھی کام کرے، خواہ قولی طور پر کرے خواہ فعلی طور پر کرے۔ تو عبادات کوئی بھی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت ہو، نیک کلمات ہوں، ذکر اللہ ہو، درود پاک ہو، ان کی تعظیم بجا لانا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بات یہ ہے، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ شاعر اسلام سے ہیں، یہ نماز ہو گئی، عبادات ہو گئی۔ عبادت تو نام تعظیم کا ہے، یعنی بندہ جو ہے نماز کو آپ لے لیجئے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تعظیم بجا لاتا ہے۔ تو جہاں لفظ عبادت آئے گا، اس کا اگر کوئی مترادف لفظ آپ کو ڈھونڈنا ہے، اس کا کوئی متبادل لفظ تلاش کرنا ہے عبادت کا، تو اس لفظ کا نام ہے تعظیم۔ یعنی عبادت ایک تعظیم کا نام ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں تعظیم بجا لاتے ہیں۔ تو یہ ہرگز روا نہیں ہو سکتا کہ بندہ جو ہے وہ کسی بھی طرح عبادت کی توہین کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اس کی تعظیم نہ بجا لائے، کوئی ایسا کام کرے قولی طور پر، فعلی طور پر، جو اس کی تعظیم اور اس کی عظمت کے خلاف ہو۔ اذان کے تعلق سے ایک اور آیت مبارکہ بھی ہے، لیکن وہاں کچھ ضمناً جو اذان کا حکم ہے وہ موجود ہے۔ فرمایا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ یہ کہے
کہ میں مسلمان ہوں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے نزدیک یہ آیت مبارکہ مؤذنین کے حق میں نازل ہوئی، اور یہ جو سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے اس کے تحت متعدد مفسرین نے بیان کیا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اذان کے وقت وہ عجیب و غریب حرکتیں کیا کرتے تھے اور عجیب و غریب سوالات کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے کس کی بات اچھی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف بلانا ایک عمدہ کام ہے، ایک احسن کام ہے، اگرچہ کہ یہ آیت مبارکہ وَمَنْ أَحْسَنُ والی آیت مبارکہ جو ہے یہ ہر طرح کے یعنی ہر جو دائی ہے اللہ کی طرف بلاتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، خیر کی طرف بلاتا ہے، اچھائیوں کی طرف بلاتا ہے، ان سب کے لیے عام ہے، لیکن بطور خاص اذان کا پہلو بھی اس کے پس منظر میں موجود ہے، اور مفسرین نے اس بات کو بیان بھی کیا ہے۔ ایک اور نقطہ، یعنی میں نے جیسا کہ بیان کیا کہ کم از کم 2 حق تو بندے پر ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو عبادت ہے وہ اسے بجا لائے، اور دوسری بات یہ اس کی تعظیم کرے۔ تو قرآن پاک نے جہاں عبادات کی تعظیم کا حکم دیا، جہاں ان کی ادائیگی کا حکم دیا، وہیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہرگز ہرگز عبادات کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں سورہ مائدہ کے 58 نمبر آیت مبارکہ میں جو کفار کا طرز عمل بیان کیا گیا کہ جناب وہ مذاق کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نماز جب پڑھی جاتی تھی اس وقت بھی وہ طرح طرح کے کلمات کہا کرتے تھے، رکوع میں جانے پر ہنسی اڑایا کرتے تھے، سجدے میں جانے پر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں اس موقع پر مذمت بیان کی، دیگر اور مقامات پر بھی مذمتیں بیان فرمائیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیے جانے سے روکے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کی ویرانی چاہے، أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو داخل نہیں ہوں گے الا خائفین، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو خائفین ہوں گے، خوف ان پر غالب ہوگا، اور ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اس تیسرے پہلو کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاں عبادت کا معاملہ ہو وہاں کوئی بھی رکاوٹ نہ ڈالے۔ ایک مسلمان کو عبادت ادا کرنی ہے، اس کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں گی، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی، بجائے اس کے کہ وہاں رکاوٹیں ڈالی جائیں، بجائے اس کے کہ وہاں شور کیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف لابنگ کی جائے۔ تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ باتیں کون کرتا ہوگا؟ بڑے مواقع آتے ہیں جناب، مسجد کا معاملہ ہوتا ہے، نیک کام کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، نیک اجتماعات کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہاں بہت سارے لوگ رکھنا ڈالتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور جو لوگ راہ خدا میں سفر کرتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی کیا کیا پرابلم سامنے آتی ہیں، اور کس کس انداز میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں باقاعدہ۔ تم کیا کر رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کیوں بلا رہے ہو، اپنے کام سے کام رکھو، تم دن کے ٹھیکیدار بن گئے ہو، طرح طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ مزاج جو ہے، یہ مزاج مسلمانوں کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے نیکی کے کاموں میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اس کام میں کوئی رکھ نہ ڈالے، مسجدوں کی ویرانی چاہے، دنیا اور آخرت کی رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ
اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کا فعل بیان کیا گیا کہ وہ جناب مذاق اڑاتے ہیں، اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ جناب یہ تو یہود و نصارہ کا کام ہے، ان کا کام ہی کیا ہے سب باتیں کرنے کے علاوہ؟ مسلمان بھی ایسے بدبخت ہوتے ہیں، یعنی نام کے مسلمان، ظاہر بات ہے اگر عبادات کا مذاق کوئی اڑائے گا تو مسلمان کہاں رہے گا؟ یعنی دعوی کلمہ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ حرکتیں ان سے سرزد نہ ہوتی ہوں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو لوگ انجانے میں کہہ جاتے ہیں، لیکن ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ آج اگر سپریم کورٹ کے خلاف کوئی جملہ کہہ دے تو اسے بلا لیا جاتا ہے، اور ہم پڑھتے ہیں وہ ہر آنے والا کہتا ہے میری مراد یہ نہیں تھی، میرا مطلب یہ نہیں تھا، یہ غلط پیرائے میں سمجھا گیا، لیکن کورٹ اسے سزا دیتی ہے، اس کی یہ جو کیل و کال ہے اس رد کر دی جاتی ہے۔ نہیں، تمہارا کہا ہوا جو جملہ ہے واضح توہین ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دین کی جو باتیں ہیں، ظاہر بات ہے علماء کے پاس کچھ ڈنڈا تو ہے نہیں ہے، یہ محکمہ پولیس تو ہے نہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کہنے پر لوگ طرح طرح کی باتیں اڑاتے ہیں، نہیں جناب یہ مطلب تھا، وہ مطلب تھا، فلاں مطلب تھا۔ تو ذرا ایک کورٹ کا معاملہ سامنے رکھیں کہ وہاں بھی یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک کورٹ کہتی ہے کہ نہیں توہین کی ہے تم نے، اور سزا دی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے عبادت کے متعلق بدبخت لوگ بڑے بڑے برے کلمات کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر روزہ فرض ہے، روزہ ایک عظیم عبادت ہے، اب کچھ بدبخت کیا کہہ دیتے ہیں، روزہ وہ رکھے گا جس کے گھر میں کھانے پینے کو نہ ہو۔ تو بتائیے یہ جو جملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی واضح مخالفت ہی نہیں، بلکہ روزے کی اس کے اندر بے توقیری پائی جا رہی ہے، روزے کی انسلٹ پائی جا رہی ہے کہ جناب آپ روزے کی توہین کر رہے ہیں، کہ روزہ بھوکے لوگ رکھیں گے، ان کا یہ کام ہے، وہ روزہ رکھیں گے صرف۔ یہ کلمات کون کہتا ہے؟ کلمہ گو لوگ کہتے ہیں، کلمات کفر ہیں، یہ ایمان برباد کر دیتے ہیں۔ ایک اور جملہ ہے، بڑا کہا جاتا ہے، کیا کہانیاں ہوں، کیا افسانے ہوں، کیا کالمز ہوں، کہ جناب نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے۔ بتائیے کیا عبادت کے متعلق ایسے الفاظ کہے جائیں گے؟ گلے پڑ گئے روزے، کیا مصیبت ہیں روزے؟ کیا روزے کوئی ایسی چیز ہے جس کے متعلق یہ بات بیان کی جائے؟ بلکہ روزے تو سعادت ہیں، اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی نعمت ہیں، ہمارے مغفرت کا ذریعہ ہیں، ہماری نجات کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ثواب رکھا ہے، خزانے رکھے ہیں، نہ جانے کیا کیا عظیم سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، لیکن اس پیرائے کے اندر عبادت کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس تو پورا پرچہ لکھا ہوا ہے، اس میں سے تو میں نے ایک الفاظ بھی، ایک جملہ بھی نہیں لیا ہوگا کہ لوگ کس کس انداز کے اندر عبادات کی توہین کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے، شیخ طریقت امیر علیہ السلام کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، 40 سے زیادہ چیپٹر ہیں کہ لوگ نمازوں کے بارے میں کیسے کیسے کفریہ کلمات بولتے ہیں، لوگ روزوں کے بارے میں، اذان کے بارے میں، دیگر عبادات کے بارے میں پڑھ کر جو ہے وہ آنکھیں کھل جائیں گی آپ کی۔ اچھا یہ کلمات پر تو ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی، اس کا اس قدر سخت حکم ہے، اس قدر سخت یہ جملہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عبادات کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اور جو نہیں کرے گا، قرآن کیا کہتا ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اور یہ اس طرح کی حفوات بکنے والے، اس طرح کا انداز اختیار کرنے والے بے عقل لوگ ہیں۔ اگر عقل ہوتی تو عبادت کا معیار سمجھتے، عبادت کی عظمت سمجھتے، عبادت سے جو نتائج ہیں وہ ان کے پیش نظر ہوتے۔ نہیں،
عبادت میں تو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کے دل میں خباثت بھری ہے، دماغ پر جو ہے وہ عقل تو ان کے پاس، عقل کے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن وہ عظمت عبادت کی ان کے پیش نظر نہیں رہتی، تو کہاں عقل مند نہیں ہے، بے عقل لوگ ہیں۔ لہٰذا یہ جو لوگ ہیں یہ عقل کا دعویٰ نہ کریں، تو عقل ہوتی تو عبادت کی اہمیت سمجھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، باادب رکھے، تعظیم بجا لانے والا بنائے، بے ادبوں سے محفوظ فرمائے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھامے رہیں، ادب کا دامن تھامے رہیں گے۔ آج کے دور کے اندر اعلیٰ حضرت کا دامن تھامے رکھنا ادب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تجھے